10 ماہ رمضان المبارک 10 بعثت وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ نسب اپنے والد کی طرف سے یہ تھا، جناب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب۔ قسی بن کلاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جد امجد ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان ایک ہی ہے، اور چند پشتوں کے بعد دونوں کا سلسلہ نسب حضرت قسی بن کلاب سے ملتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ نسب والدہ ماجدہ کی طرف سے ایسے ہے: خدیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوی بن غالب۔ لوی بن غالب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جد امجد ہیں، لہذا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نسب والدہ اور والد دونوں طرف سے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان بھی وہی ہے جو خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی نسل ابراہیمی سے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نسل ابراہیمی سے ہیں۔ آپ کے القاب طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، صدیقہ، سیدہ نساء قریش، خیر النساء اور با عظمت خاتون ہیں۔ آپ کو ام المومنین کی کنیت سے یاد کرتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ظاہری شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بلند قامت اور خوبصورت خاتون تھی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک مکمل خاتون ہیں، ہر قسم کے ننگو آر اور بدنامی سے پاک ہیں، ایک پروقار اور عزت والی خاتون ہیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام جو خاندان بنو ہاشم میں خود بھی ایک مثال ہیں، اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ صورتیں بنا رہا تھا، میں اپنی جدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شکل کے مشابہہ ترین تھا۔ تاریخ اسلام میں آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کے پہلے روز ہی اسلام قبول کر لیا۔ ازدواجی زندگی میں آپ ہمیشہ اپنے شوہر کی زبردست حامی، ہمدرد اور مہربان رہیں۔ جناب رسول خدا کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے کوئی کم ترین تکلیف یا اذیت بھی نہ پہنچی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آسمانی کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی میں بھی درج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سعادت مند خاتون اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کی بہشت میں رفیقہ کے طور پر یاد کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر خدا کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نسل ایک مبارک خاتون سے ہوگی، اور جو جنت میں تیری والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی رفیقہ اور مصاحبہ ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب مریم اور جناب آسیہ کو عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہیں۔ اس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو دنیا کے با کمال اور بہترین خاتون قرار دیتے ہیں۔ سلیمان قطانی کے مطابق پیغمبر خدا اسلام کے بنیان گزار ہیں، اس کی جڑوں کو امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کی شمشیر نے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت نے مضبوط کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام قائم نہیں ہوا مگر مولا امام علی علیہ السلام کی تلوار اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت و ثروت کی وجہ سے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ
اپنی اسلام دوستی، ثابت قدمی اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے 3 سے 4 سال تک جناب رسول خدا اور بنی ہاشم کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں شدید اقتصادی محاصرے میں رہیں۔ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ بڑھاپے میں تھیں۔ محاصرے میں گزرے ہوئے ایام بہت سخت تھے، خصوصاً ان افراد کے لیے جو جسمانی طور پر کمزور تھے۔ ان پر اس محاصرے نے بہت برے اثرات چھوڑے۔ مثلاً مولا امام علی علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب ابو طالب علیہ السلام پر اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر۔ حقیقت میں یہ مصائب کسی بھی انسان کی توڑ پھوڑ کے لیے کافی تھے۔ یہ محاصرہ ایک سخت شکنجے سے کم نہ تھا، جہاں پر انسان ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب مشرکین نے اس محاصرے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور محاصرین کو آزاد کر دیا تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بستر رحلت پر پہنچ چکے تھے۔ معاذ بن جبل سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بستر کے قریب آئے اور فرمایا، اے خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو تم پر رنج و مصیبتیں آئیں میں اس پر ناراحت ہوں۔ اللہ نے ان مصائب و تکالیف میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب تم جنت میں اپنی ساتھیوں سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ہمدم کون ہوں گی؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، وہ ہیں جناب مریم بنت عمران، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، مبارک ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی دنوں میں جناب رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ خدا نے بہشت میں مجھے تمہارا ہمسر قرار دیا ہے؟ روایات کے مطابق محاصرہ ختم ہونے کے 2 ماہ کے اندر جناب ابو طالب علیہ السلام نے شہادت پائی اور پھر 45 دن کے بعد 10 ماہ رمضان المبارک 10 بعثت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شہادت پائی۔ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے فرشتے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ایک مخصوص کفن لے کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک طرف تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے باعث رحمت و برکت تھا اور دوسری طرف جناب رسول خدا کے لیے باعث تسلی و فخر تھا کہ یہ عمل جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اعلیٰ درجات کا ثبوت تھا۔ جناب رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاک و مطہر پیکر خاکی کو اس کفن میں لپیٹا اور پھر جنازے کو ساتھیوں کے ہمراہ قبرستان معلیٰ جو دامن کوہ حجون میں واقع ہے اور مکہ سے اونچائی پر ہے کی طرف لے گئے تاکہ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبر کے پاس دفن کر دیں۔ وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے قبر بنائی گئی۔ جناب رسول خدا خود اس قبر میں تشریف لے گئے اور لیٹ گئے، پھر باہر آئے اور اس قبر میں جناب خدیجہ کے پاک پیکر کو رکھ دیا اور سپرد خاک کر دیا۔ علامہ مجلسی اور بہت سے دوسرے علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت تک نماز جنازہ واجب نہیں ہوئی تھی، اس لیے نماز جنازہ نہ پڑھی گئی۔ اس لیے جب قبر تیار ہو گئی تو جناب رسول خدا قبر میں داخل ہوئے اور آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ جناب رسول خدا کے چچا جناب ابو طالب بھی اسی سال رحلت کر گئے تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔